یہ سال 616 ہجری ہے۔ مکہ کی گلیوں میں کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بھی کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہوں۔ وہ شخص جس کی وجہ سے یہ ساری ہلچل ہے گلی کے کونے سے نمودار ہوتا ہے۔ 2 میٹر لمبے قد کے ساتھ وہ شان سے چل رہا ہے۔ وہ اتنا دلیر ہے کہ کسی کو بھی اس سے مقابلے کا خیال نہیں آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں شیطان اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ مکہ کے سارے طاقتور لوگوں اور مشرکین کے بگڑے سرداروں کو للکارتا ہے۔ پہلی بار کسی مسلمان کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کے لیے ایک زبردست نقصان ہے۔ کیا عمر بھی مسلمان ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو مسلمان اب مزید کمزور اور بے بس نہیں رہے۔ لیکن یہ کیسے ہوا کہ عمر، جس نے یہ فیصلہ کر کے اچانک طاقت کا توازن بدل دیا، اسلام کا ایک بدترین دشمن، اس کے عظیم ترین سپاہیوں میں سے ایک کیسے بن گیا؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، پھر وہ اچانک کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جان دینے کو تیار ہو گیا؟ بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم اور قریبی صحابہ میں شامل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا خلیفہ بنا۔ یہ دنیا کے سب سے دلچسپ قصوں میں سے ایک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام عمر ہے، یہ میرے بھائی کے ساتھ دوسری ویڈیو ہے۔ میرا نام زبیر ہے، یہ میرا بھائی عمر ہے۔ ہم مسلمانوں کو کیا ہو چکا ہے؟ یہ تو پاگل بنے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایسے ہیرو بنائے جن کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں، جیسے کہ اسپائڈر مین، سپر مین، آئرن مین وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ میں ایسا ہیرو پایا جاتا ہے۔ اسلام کے پہلے مکے کے شہر میں اس کی اتنی دلیری مشہور تھی، اور اسلام کے بعد اس کی اتنی دلیری مشہور تھی پوری دنیا پہ، حتیٰ کر کفار بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی ایسے حکمران ہوتا تو ہم سکون کی زندگی گزاریں۔ اس گلی میں جانے میں شیطان بھی ڈرتا تھا۔ یہ اپنی قوم کے اوپر اتنا مہربان تھا تو رات کے اندھیرے میں باہر نکل کر دیکھتا تھا کہ کوئی مجبور تو نہیں ہے، میں اس کی مجبوری پوری کروں۔ یہ اسی لیے کرتا تھا کہ اللہ کے سامنے مجھے کوئی حساب نہ دینا پڑے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے اس کے کیا حالات ہیں اور اسلام کے بعد اس کے کیا حالات ہیں۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب قریش کے ایک قبیلے بنو عدی کے سردار تھے۔ عمر نے بہترین تعلیم حاصل کی۔ وہ نہایت ذہین اور انتہائی طاقتور نوجوان تھے، کیونکہ انہوں نے اس پہلوان کو شکست دی جو ان کے علاقے میں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، لہٰذا مکہ والوں نے انہیں مکہ کے محافظ کا لقب دے رکھا تھا۔ پھر وہ اپنی ذہانت اور طاقت کی بدولت اپنی قوم کے سردار بن گئے۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام کھلے عام نہیں بلکہ خفیہ طور پر پہنچا رہے تھے۔ جو لوگ اسلام کے قریب تھے، مسلمان ان تک اپنا پیغام چھپ کر پہنچاتے، اور جو اسلام قبول کر لیتے وہ اسے چھپاتے تھے۔ وہ اسلام کے بارے میں صرف ان لوگوں کو بتاتے جن پر انہیں اعتماد ہوتا اور جنہیں وہ مخلص سمجھتے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ بھی خفیہ تھی تاکہ مشرکین مکہ کی نظروں میں آنے سے بچا جا سکے۔ اگر تبلیغ کھلے عام کی جاتی تو یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا، کیونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ جب یہ صورتحال کچھ عرصہ چلتی رہی تو شہر میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ اس نئے مذہب کی خبر مکہ کے مشرک سرداروں تک پہنچنے لگی۔ شروع میں انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ رشتہ دار بھی اس مذہب کو قبول کرنے لگے۔ اس نئی صورتحال پر بات کرنے کے لیے انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگز کی۔ یہ مکہ کی سٹی کونسل تھی۔ ہر خاندان کے سربراہ ان میٹنگز میں شریک ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی بنو عدی کے سردار کے طور پر ان میں شریک ہوتے تھے۔ ان میٹنگز میں مختلف موقعوں پر کئی فیصلے کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا، ہر شخص اپنے قبیلے کے ان افراد کو قید، مار پیٹ اور تشدد کے ذریعے باز رکھے گا جو مسلمان ہو گئے یا ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو باندھتے اور انہیں کوڑے مارتے،
यहाँ तक के मारते मारते खुद थक जाते। उस वक्त मुसलमानों में उनका लक़ब जालिम मशहूर था। चूँकि तबलीग खुफिया तौर पर हो रही थी, इसलिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हा अभी तक इस्लाम की असल हकीकत से नावाकिफ थे। वो अपने ख्याल में अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि उनके नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स थे जो अपने जाती फायदों के लिए अरबों में इख्तिलाफ पैदा कर रहे थे, और उमर अपनी कौम को इस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वक्त के साथ मुसलमानों पर जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। इसके नतीजे में कुछ मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर हबशा की तरफ हिजरत शुरू की। इन मुसलमानों में एक आमिर भी थे। वो पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद खत्ताब के गुलाम थे, मगर फिर आजाद हो गए थे। आमिर और उनकी बीवी लैला भी हिजरत करने वालों में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। आमिर किसी चीज की जरूरत के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लैला से मिलते हैं और पूछते हैं, क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, तुमने हम पर इतना जुल्म किया है कि जब तक अल्लाह हमें कोई और रास्ता ना दिखाए, हम अल्लाह की दूसरी जमीन पर जा रहे हैं। उमर गैर मुतवक्के तौर पर नर्म लहजे में कहते हैं, अल्लाह तुम सब की मदद करे, और फिर चले जाते हैं। उस वक्त तक उनका दिल मुसलमानों के साथ अपने किए जुल्म पर थक चुका था। उन्हें महसूस होने लगा था कि वो गलत कर रहे हैं, मगर उनका जहन और उनका दिल अभी भी उलझे हुए थे। लैला उमर रज़ियल्लाहु अन्हा में हमदर्दी और नरमी का एहसास देखती है। जब उनके शौहर आमिर वापस आते हैं तो वो उन्हें ये सूरत हाल बताती हैं। आमिर हैरान होकर उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें उम्मीद है कि उमर मुसलमान हो जाएगा? और फिर मजीद कहते हैं, वल्लाह मैं कसम खाता हूँ, खत्ताब का गधा तो मुसलमान हो सकता है, मगर उसका बेटा उमर नहीं। ये वो तासुर था जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हा अपने रवैये से अब तक लोगों को दे रहे थे, लेकिन उनका दिल जो पत्थर की तरह सख्त था, जल्द ही नरम होने वाला था। लैला ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा में जो हमदर्दी देखी थी, वो उनके अंदर कहीं छुपी हुई थी, और उसे बाहर निकलने के लिए कुछ खास वाकयात का होना जरूरी था। उनमें से एक वाकया ये था, एक रात उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबा के करीब सामना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। ये सोचकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ रहे हैं, वो चुपके से करीब आ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल-हाका की तिलावत कर रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान के अल्फाज सुनकर बेइख्तियार मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी ईमान लाने वाले नहीं थे। वो दिल में सोचते हैं, वल्लाह कसम से ये शायर है, कुरैश सही कहते हैं। और उसी लम्हे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 41 की तिलावत करते हैं, ये किसी शायर का कलाम नहीं, तुम लोग बहुत कम ईमान लाते हो। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हा हैरत ज़दा हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं, इसे मालूम था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, शायद ये काहन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत जारी रखते हुए अगली आयत पढ़ते हैं, और ना ये किसी काहन का कलाम है, तुम लोग बहुत कम गौर व फिक्र करते हो। उमर दम बखुद रह जाते हैं। यूं लगता था कि हर आयत बराह रास्त उनके सवालों का जवाब दे रही हो। वो इस वाक़े को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये वाक़या उनके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। ईमान के बीज उनके दिल में पड़ चुके थे। वो उसी कैफियत में घर लौट जाते हैं। मक्का में इस्लाम की रोशनी खुफिया तौर पर फैल रही थी, मगर इसके साथ साथ वाक़यात की शिद्दत भी बढ़ रही थी। अगरचे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान सुनकर मुतासिर हुए थे, मगर वो अब भी ये समझते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदानों में फूट डाल रहे हैं और भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, और इसीलिए उनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कीना और नफरत अब भी वैसी ही थी। इस सब के बावजूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, ए अल्लाह, इस्लाम को इन दोनों में से किसी एक के जरिए कुव्वत अता फरमा जिसे तू ज्यादा महबूब रखता है, अबुल हकम बिन हश्शाम यानी अबू जहल या उमर बिन खत्ताब। ये अल्फाज अपने महबूब नबी के मुबारक लबों से निकलते ही अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस दुनिया में हिदायत के खूबसूरत तरीन किस्सों में से एक के असबाब पैदा करना शुरू कर दिए। रात में मांगी गई इस दुआ के बाद अगली ही सुबह दारुन नदवा में एक और मीटिंग हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कबीले बनु हाशिम से लड़ाई और उसके इंतकाम के खौफ से घबराकर अबू जहल ने एक तजवीज पेश की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा, मैं उसे 100 ऊंट इनाम में दूंगा। खूनी झगड़े का खतरा कबूल करते हुए मीटिंग में एक शख्स खड़ा हुआ और इस ऑफर को कबूल कर लिया। वो शख्स उमर थे। उन्होंने सोचा कि ये मामला अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और वो अपनी तलवार लाने के लिए फौरन उठ खड़े हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़िश्ता रात जिन 2 अफराद का नाम लेकर दुआ की थी, उनमें से एक ने उनके सर की कीमत मुकर्रर कर दी और दूसरा उन्हें कत्ल करने के इरादे से निकल पड़ा। अगर गौर करें तो ये काम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खुदकुशी के बराबर था,
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یقیناً بدلہ لیتے اور انہیں بھی قتل کر دیتے۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھے، مگر وہ جوان، طاقتور، مالدار اور معزز ہونے کے باوجود اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ موت کے لیے تیار تھے، مگر اللہ انہیں ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ انہیں موت کے راستے پر زندگی عطا کی جانی تھی۔ انہوں نے اپنی تلوار لی اور اپنے ہدف کو قتل کرنے گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں ان کا سامنا اپنے رشتہ دار نعیم سے ہوا۔ نعیم نے ان سے پوچھا، اے عمر، یہ اپنی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جو قریش کے معاملات میں فساد ڈال رہا ہے اور ان کے معبودوں اور باپ داداؤں کی توہین کر رہا ہے۔ یہ سن کر نعیم، جو خود بھی خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے چیخ کر کہا، اے عمر، کیوں یہ بے وقوفی کر رہے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کے قتل کے بعد ان کا قبیلہ تمہیں زندہ چھوڑ دے گا؟ عمر نے جواب دیا، انہیں قتل کرنے کے بعد میں خود کو بنو ہاشم کے حوالے کر دوں گا۔ نعیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے۔ انہیں عمر کا دھیان کسی اور طرف موڑنا تھا، چنانچہ انہوں نے کہا، اے عمر، کیا میں تمہیں ایک اور حیرت انگیز بات نہ بتاؤں؟ تمہاری بہن اور ان کا شوہر بھی تمہارے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر چند لمحوں کے لیے بالکل سکتے میں آ گئے، پھر اپنے کھولتے ہوئے خون کے ساتھ انہوں نے فوراً اپنا راستہ بدلا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت خباب بن ارت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید کو سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب خباب نے باہر سے عمر کی آواز سنی تو وہ فوراً گھر کے اندر چھپ گئے۔ عمر غصے میں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جب ان کی بہن نے انہیں غصے میں دیکھا تو فوراً قرآن کے وہ صفحات چھپا دیے جو ان کے ہاتھ میں تھے۔ عمر چیخ کر اپنی بہن سے پوچھنے لگے، تمہارے گھر سے یہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ جب ان کے بہنوئی نے جواب دیا، کچھ نہیں، ہم بس آپس میں بات کر رہے تھے، تو عمر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے بہنوئی کو گردن سے پکڑ کر زمین پر دے مارا اور چیخے، تو جو میں نے سنا وہ سچ ہے، تم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے نا؟ جب فاطمہ نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو وہ بھی ایک زوردار تھپڑ کے ساتھ زمین پر جا گری۔ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ فاطمہ اب مزید برداشت نہ کر سکیں اور بے خوف ہو کر انہیں للکارا، عمر، کیا تم سننا چاہتے ہو؟ تو سنو، جو کچھ تم نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے، لات اور عزا کو رد کر دیا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب جو تمہیں کرنا ہے کر لو۔ عمر ایک لمحے کے لیے رک گئے اور سوچنے لگے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بہن کی جرت پر حیران رہ گئے اور اس سبب کے بارے میں سوچنے لگے جس نے اسے اتنا مضبوط بنا دیا تھا۔ جب انہوں نے بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو ان کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ وہ اپنی بہن فاطمہ کی طرف مڑے اور کہا، وہ چیز مجھے دو جو تم پڑھ رہی تھیں، میں وعدہ کرتا ہوں واپس کر دوں گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونے والی تھی؟ اپنے بھائی کی ہدایت کی امید میں انہوں نے کہا، تم پاک نہیں ہو کیونکہ تم اس عقیدے پر ہو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، لیکن قرآن کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تمہیں پہلے غسل کرنا ہوگا۔ عمر نے ان کے کہنے کے مطابق کیا، پھر انہوں نے وہ صفحات دیے جن پر قرآن کی آیات لکھی تھیں، اور پھر عمر نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھنا شروع کی۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے ان کے دل کی سختی اور چہرے کا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف مڑے اور کہا، یہ کلام کتنا خوبصورت، کتنا معزز اور کتنا شاندار ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور شیریں کلام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دونوں نے خوشی اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عمر کے دل میں اب ان الفاظ کی مخالفت کی ضد باقی نہ رہی تھی، ان کا دل تسلیم کر چکا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر خباب اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر نکل آئے اور خوشی سے پکار اٹھے، عمر کے لیے خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ اسلام کو تمہارے ذریعے قوت دے۔ عمر نے ان کی طرف رخ کیا اور کہا، مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ جب خباب نے انہیں صفا کے قریب رسول اللہ کی موجودگی کا بتایا تو عمر روانہ ہو گئے۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے ان کے دل میں جوش مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، ان کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، مگر ابھی تک عمر نے اپنی تلوار نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ اس وقت ان کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلد از جلد پہنچیں اور اپنے ایمان کا اعلان کریں۔ آخرکار عمر وہاں پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔
جب صحابہ نے انہیں تلوار تھامے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور آپ نے انہیں اندر آنے دیا۔ جب رسول اللہ نے عمر کو دیکھا تو فوراً ان کی تلوار کے پٹے کو پکڑ لیا اور فرمایا، اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہیں، اے اللہ دین کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت دے۔ ہدایت کے جوش سے لبریز عمر نے شہادت دی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ منظر دیکھنے والے سب لوگ جوش اور اعتماد سے بھر گئے، کیونکہ عمر ان لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھے جو عمر کے خلاف ہوتے تھے۔ لیکن اگر عمر اب مسلمان ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمام صحابہ مل کر بلند آواز میں نعرہ تکبیر لگانے لگے۔ اللہ اکبر! آواز اتنی بلند تھی کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی۔ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق دین پر نہیں ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں چاہے مریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر ہم اب تک چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس نے آپ کو حق دین کے ساتھ بھیجا کہ میں بہادری کے ساتھ بے خوفی سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہر مشرک کی مجلس میں جاؤں گا اور ان کے سامنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اجازت دی کہ وہ اپنے چھپنے کی جگہوں سے نکلیں اور کھلے عام اسلام کی دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے عمر کے دائیں جانب اور حمزہ آپ کے بائیں جانب، جبکہ باقی مسلمان پیچھے چل رہے تھے۔ تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے پورے شہر اور قریش کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ سب لوگ حیرت کے ساتھ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اسی لمحے قریش کے سرداروں کو سمجھ آ گیا کہ اب ہوا کا رخ بدل چکا ہے۔ ایک مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، ان کا اسلام قبول کرنا فتح تھی، ان کی ہجرت کامیابی تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ یقیناً عمر کا ایمان مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح اور کفار کے لیے زبردست شکست تھی۔ صرف ایک گھنٹہ پہلے کے غیر مسلم عمر اور اب ایک گھنٹے بعد اس نئے مسلمان عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ لوگوں کو تکلیفیں دینے والے ایک ظالم انسان سے وہ اب ایک ایسے شخص میں تبدیل ہو گئے تھے جو ایک مکھی کو بھی نقصان نہ پہنچاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ہدایت کے نور نے ان کے اندر چھپا ہوا ایمان کا نور جگا دیا۔ اس دن عمر کے دل میں ایمان کا بیج بویا گیا اور اس بیج سے اللہ نے ضمیر اور عدل کا ایک بڑا درخت اگایا، یہاں تک کہ ان کی خلافت کے دور میں انہیں عادل کا لقب دیا گیا، اور یہ عدل ایسا تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی ظلم سے محفوظ ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کا عظیم ہیرو۔ یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے گیا، اللہ نے اس کو کیسے ہدایت دی، اور یہ مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کے پہلے صف میں چلنے لگا، اور اس کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں نے چھپ کے مسلمان ہونا چھوڑ دیا، اور اس کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمان نے علی الاعلان مسلمان ہونا شروع کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہیرو کی باتیں آپ اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالیں، لیکن ایسے ہیرو کی نہیں جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔